میرا نام عائشہ ہے۔ میں زینت یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی تھی۔ میرا ایک خواب تھا کہ پڑھائی مکمل کروں، اچھی نوکری کروں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں۔ لیکن ایک چھوٹی سی دھوکہ دہی اور ایک چھوٹی سی محبت نے میری زندگی کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپس آنا ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ یونیورسٹی کی زندگی نئی نئی تھی، سب کچھ رنگین لگتا تھا۔ لڑکیاں، کلاسز، اساتذہ اور سب سے زیادہ وہ لڑکا عمران۔ عمران میری کلاس کا ہی طالب علم تھا۔ ہاں، اسمارٹ، خوبصورت اور بہت میٹھا بولنے والا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جائے۔ شاید میں بھی اسی لائن میں تھی، لیکن مجھے لگا تھا کہ میری محبت مختلف ہے۔ شروعات ایک پروجیکٹ سے ہوئی، ہمیں ایک ساتھ اسائنمنٹ کرنا تھی۔ اس ایک ہفتے میں ہم دن رات ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی اور وہ میری ہر بات کو بڑی توجہ سے سنتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا اب بس اسی کے گرد گھومتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، عائشہ تم بہت خاص ہو، تمہارے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے۔ میں نے کچھ جھجک کے بعد اس سے اپنے جذبات شیئر کر دیے۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ عمران نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اپنے گھر والوں کو منائے گا۔ میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی گئی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ مجھے اکیلے ملنے کو کہتا اور میں اس کی محبت میں سب کچھ بھول بیٹھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہمارے رشتے کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ محبت یوں نہیں ادھوری نہیں رہنی چاہیے۔ میں ڈر گئی، لیکن اس کے میٹھے بول، اس کے جھوٹے وعدوں اور میرے سادہ دل نے سب مان لیا۔ ہم یونیورسٹی کے باہر ایک اپارٹمنٹ میں ملے اور وہاں میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے مجھے چھوا، میرا جسم، میری معصومیت، میری عزت سب کچھ چھین لیا۔ میں روئی، محنت کی، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کتنی ٹوٹ چکی ہوں۔ جب میں اس رات گھر واپس آئی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر اداسی تھی۔ ماں نے پوچھا تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا لیا، لیکن میرا بڑا بھائی، اس کی نظریں مجھے دیکھ کر جیسے میری روح تک پڑ رہی تھی۔ عائشہ سب ٹھیک ہے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی نگاہوں میں شک تھا۔ اگلے دن سے بھائی کا رویہ بدل گیا۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا، میری یونیورسٹی آنے جانے کا وقت نوٹ کرتا تھا اور سب سے زیادہ عمران سے ملنے پر اعتراض کرتا۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا اور بولا، عائشہ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، تم میری چھوٹی بہن ہو، تمہاری آنکھوں میں جو غم ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، کیسے عمران نے مجھے جھوٹے وعدوں میں پھنسا کر میری عزت چھین لی۔ بھائی خاموشی سے سنتا رہا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، لیکن نہیں، میرے بھائی نے کچھ اور ہی کیا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو عائشہ، تم نے جو سہا وہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اب ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا ہماری غلطی کو نہیں بلکہ ہماری کمزوری کو یاد رکھتی ہے۔ تم کمزور مت بنو۔ اس رات میں بہت روئی، لیکن بھائی کی باتیں میرے دل میں گہرائی تک اتر گئیں۔ اگلے دن سے اس نے مجھے خود پڑھانا شروع کیا۔ وہ مجھے روز سمجھاتا، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، میرے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی دوبارہ پٹری پر آنے لگی۔ عمران یونیورسٹی میں اب بھی آتا تھا، لیکن اب میں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں جان چکی تھی کہ محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہوتا، نبھانے کا نام ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے نہ صرف مجھے اس غلطی سے نکالا، بلکہ مجھے یہ بھی سکھایا کہ خود کو کبھی اتنا سستا مت سمجھو کہ کوئی تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دے۔ اس نے میرے ساتھ وقت گزارا، میری ہمت بن کر میرے ساتھ کھڑا رہا۔ بھائی کی باتوں نے جیسے میری زندگی کی دھول جمی کتاب کے صفحات پلٹ دیے تھے۔ اب میں روز صبح جلدی اٹھتی، پڑھائی میں دل لگاتی اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ جینے کی کوشش کرتی۔ بھائی نے میری یونیورسٹی ٹرانسفر کروا دی تاکہ میں نئے ماحول میں خود کو دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ نیا انسٹیٹیوٹ، نئے چہرے، لیکن دل کے زخم تو وہی تھے نا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر دن میں خود کو یاد دلاتی، عائشہ اب تمہیں مضبوط بننا ہے، اب تم کسی کی محبت یا جھوٹے وعدوں کی محتاج نہیں ہو۔ میرے بھائی کا نام احمد تھا، مجھ سے 8 سال بڑا، لیکن ہمیشہ میرے لیے ایک دوست،
ایک رہنما اور اب ایک مضبوط سہارا۔ وہ ہر شام مجھے سیٹرڈے سینٹر لے جاتا، ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھتا اور بیچ بیچ میں مجھے حوصلہ افزا باتیں سناتا۔ دیکھو عائشہ، وہ کہتا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس غلطی سے سبق لے کر دوبارہ ویسا راستہ نہیں چنتا۔ میں خاموشی سے سنتی، لیکن اندر سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ میرا خود پر بھروسہ واپس آ رہا تھا۔ مجھے اب عمران کے چہرے سے نفرت ہوتی تھی۔ وہ لڑکا جس نے میری معصومیت کا مذاق بنایا تھا، اب میرے لیے بس ایک سبق تھا۔ ایک دن انسٹیٹیوٹ سے واپس آتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی کیا میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ وہ مسکرایا۔ بھروسہ کرنا گناہ نہیں ہے عائشہ، گناہ تب ہوتا ہے جب ہم سب کچھ نظر انداز کر کے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں۔ تمہیں اب خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ اگلی بار کوئی تمہاری آنکھوں میں جھوٹ بولے تو تم پہچان سکو۔ ان باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں روز ڈائری لکھتی، اپنے جذبات اس میں اتارتی۔ اب میرے آنسو بہنا بند ہو چکے تھے، اب میں مسکرانا سیکھ رہی تھی۔ آگے ایک روز انسٹیٹیوٹ میں ویمنز ڈے پر ایک سیمینار تھا، مجھے وہاں بولنے کے لیے بلایا گیا۔ آج کی لڑکی اور اس کا خود پر بھروسہ۔ میں اسٹیج پر گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن جب میں نے مائک پکڑا تو جیسے میرے اندر کا سارا دکھ، درد اور آواز ایک ساتھ باہر آ گئی۔ میرا نام عائشہ ہے، میں نے کہا، اور میں آج آپ سب کے سامنے ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنا رہی ہوں جو محبت کے نام پر دھوکہ کھا بیٹھی تھی، جس نے اپنی عزت اس پر لٹا دی جس نے نبھانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ پورا حال خاموش تھا، ہر آنکھ میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں بولتی جا رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے بھائی نے اسے ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑا۔ اس نے اسے دوبارہ اٹھایا، سنوارا، اور آج اسی کی وجہ سے میں آپ سب کے سامنے کھڑی ہوں۔ تالیوں کی آوازوں میں مجھے اپنا کھویا ہوا حوصلہ مل گیا تھا۔ اس شام جب میں گھر واپس آئی تو بھائی نے مجھے گلے لگا لیا۔ آج مجھے تم پر فخر ہے عائشہ۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی اور میرے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، اللہ ہر لڑکی کو ایسا بھائی دے جو اس کی ڈھال بنے، اس کی حفاظت کرے اور اسے کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ اس کے بعد میری زندگی میں نئی شروعات ہوئی۔ میں نے سوشل میڈیا پر آواز کے نام سے ایک پیج شروع کیا، جہاں میں لڑکیوں کو ایسے دھوکے باز رشتوں سے بچنے کی سیکھ دیتی، انہیں اپنی کہانیاں سنانے کے لیے حوصلہ دیتی۔ آہستہ آہستہ ہزاروں لڑکیاں مجھ سے جڑ گئیں، کوئی اپنے زخم شیئر کرتی، کوئی اپنے ڈر، اور میں ہر ایک کو یہی کہتی، خود سے پیار کرنا سیکھو۔ جو تم سے سچا پیار کرے گا وہ تمہاری عزت بھی کرے گا، اور اگر کوئی تمہاری عزت نہیں کرتا تو وہ محبت کے لائق نہیں۔ آج میں نہ صرف پڑھائی میں اول ہوں بلکہ ایک بیدار لڑکی بھی ہوں، اور یہ سب صرف میرے بھائی کی وجہ سے۔ وہ جو ایک وقت تھا جب میں نے خود کو ختم مان لیا تھا، آج وہی وقت میری سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیکھ لی تھی۔ مجھے اب معلوم تھا کہ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی سے سچا پیار ہے تو وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور اگر کوئی دھوکہ دے تو اس کا پیار جھوٹا ہی تھا۔ یہی وہ بات تھی جو مجھے بھائی نے سکھائی تھی۔ کچھ مہینوں بعد میرے انسٹیٹیوٹ میں ایک بڑا ایونٹ ہوا۔ یہ ایک قسم کا انسٹیٹیوٹ فیسٹیول تھا جس میں ہر طرح کی سرگرمیاں ہوتی تھی، ڈیبیٹس، ڈانس، گانا اور ایک بڑا سا سیمینار۔ اس بار مجھے پینل ڈسکشن میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ میں نے ایک موضوع چنا، خواتین کی حالت اور معاشرے میں ان کے حقوق۔ میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے لڑکیوں کی آواز بننا ہے۔ اب میں صرف اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بلکہ ہر لڑکی کی زندگی کے بارے میں بات کرنے والی تھی۔ مقررہ دن میں تیار ہو کر انسٹیٹیوٹ پہنچی۔ وہاں بڑی تعداد میں طالبات اور اساتذہ موجود تھے۔ مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن جب میں اسٹیج پر پہنچی تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ میں نے مائک پکڑا اور اپنی بات شروع کی۔ آج ہم سب یہاں بیٹھ کر خواتین کی حالت پر بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ایک لڑکی کی زندگی میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا خود پر بھروسہ۔ اور کیا ہم جانتے ہیں کہ اسے یہ خود پر بھروسہ کیسے ملتا ہے؟ سب نے خاموشی سے میری باتیں سنے۔ میں نے آگے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا لمحہ دیکھا تھا جب مجھے لگا کہ میں سب کچھ کھو چکی ہوں، لیکن ایک انسان نے مجھے سمجھایا کہ کھو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہو، بس خود کو پہچانو۔ مجھے دیکھ کر بہت سی لڑکیاں جو میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا،
عائشہ آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی، ہم بھی اسی راستے سے گزری ہیں اور اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم صرف اپنی زندگی کی مالک ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ باتیں کی، انہیں اپنی کہانی سنائی اور انہیں یقین دلایا کہ ہر لڑکی کے پاس اپنی طاقت ہوتی ہے، انہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی بھی رشتے میں خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ خواتین صرف دوسروں کے پیار کے لیے نہیں جتیں، ہمیں اپنی عزت اور خود پر بھروسے سے جینا چاہیے۔ کوئی بھی اگر ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو نیچا سمجھیں، ہمیں اپنی عزت برقرار رکھنی ہے اور جو غلطی کر چکا ہے اسے سزا دلوانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس دن کا اختتام کیا اور اسٹیج سے اتر گئی۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو محسوس کیا تھا وہی سب لڑکیاں بھی محسوس کرتی ہیں، ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو میں پہلے محسوس کرتی تھی۔ لیکن اب ہم سب کا راستہ ایک تھا، خود کو سنبھالنا، خود سے پیار کرنا اور کسی کو تک اپنی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ انسٹیٹیوٹ کے اس ایونٹ کے بعد میرے اندر ایک اور تبدیلی آئی۔ اب میں اور بھی مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں اور زیادہ معلومات اکٹھی کیں اور ایک بلاگ لکھنا شروع کیا جہاں میں خواتین کے حقوق، عزت اور ان کے خود پر بھروسے کے بارے میں لکھتی۔ میرے مضامین پڑھ کر اور بھی لڑکیاں جڑیں اور ہمارا ایک گروپ بن گیا۔ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ میرے بھائی احمد نے ہمیشہ میری مدد کی اور مجھے یہ احساس دلایا کہ چاہے زندگی میں کوئی بھی حالات ہوں، ہم کبھی ہار نہیں مان سکتے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کسی بھی مشکل سے لڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، اپنے خود پر بھروسے کو برقرار رکھیں اور کسی بھی رشتے میں اپنی عزت سے سمجھوتا نہ کریں۔ ایک دن جب میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس نے کہا، عائشہ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے درد کو سہ کر دوسروں کے لیے راستہ دکھایا۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ میرے بھائی کی وہ ساری باتیں اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب میں خود کو اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ہر لڑکی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل کو پار کر سکتی ہے، بس اسے صحیح سمت میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں ایک اور ذمہ داری محسوس کرنے لگی تھی، خواتین کے حقوق کے بارے میں اور زیادہ بیداری پھیلانا۔ میں نے ہر جگہ لڑکیوں کو سمجھایا کہ خود کو کبھی کمزور نہ سمجھیں،